مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ایک نامحرم جوان عورت اس کے پیروں کے اوپر اپنے بال پھینک رہی تھی. مرزا کہتا ہے کہ میں کیسے معلوم کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر شہوت پیدا نہیں ہو رہی تھی اور اس کے پاس تو کوئی بیوی بھی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو تعلقات قائم کر لیتا. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی بنیاد کے اوپر ان کا یہ اسٹیٹس بنتا ہے. کبھی مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا. آپ کوئی ایک بھی حوالہ ایسا پیش کر دیں. مرزا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو تم لوگوں نے آگے صبر کرنا ہے, تم لوگوں نے آگے اپنی زبان دراز نہیں کرنی, اور اگر تم نے نہ کیا تو تم میں سے نہیں ہو. کہ مرزا صاحب نے کہا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. کیا مرزا صاحب نے صبر کیا؟ دوسری بات, مرزا صاحب نے جب وہ توہین کے جواب میں توہین کی تو کیا اسلامی کے لیے جائز تھا؟ جواب دیے ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق دیے ہیں, نہ کہ اسے ایکسٹرا بیان کیا. لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی کبھی نہیں گھمایا جو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے باعث ان کے اندر جو مردانہ صفات کی سب سے اعلیٰ صفت ہے نا, وہ ان کے اندر بالکل پائی نہیں جاتی تھی, اور وہ پائی نہ جانے کے باعث نہ وہ شادی کر سکے اور نہ اپنے ماننے والوں کو کوئی ازدواجی زندگی کا نمونہ پیش کر سکے. ان کا یہ بلیف بالکل نہیں تھا کہ وہ مردانہ صفات سے عاری تھے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. اصل میں نا علی بھائی ایک چھوٹی سی بات آپ کی موجودگی میں, اچھا ہوا کہ آپ یوں موجود ہیں, میں یہ بات کروں. علی جس بات کا افسوس ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہے کہ مجھے عدنان بھائی کو, شیخ صاحب کو, ہم سب کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو ہے نا ہمارے مذہبی رہنما کے بارے میں, ہمارے بڑوں کے بارے میں ان کی زبان اچھی نہیں ہے, یہ غلط الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں. یار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ لوگ واقعتاً اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں نا, تو بھائی پھر آپ کو بالکل یہی بات کہنی چاہیے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں. کیوں علی, آپ مجھے خود بتائیں. میں یہاں پہ اس وقت یہ بات نہیں کرنے چلا کہ ببلیکل جیسس کون ہے اور اس حق میں یہ نہیں کرنے چلا. اتنی بات تو آپ بھی میرے سے ایگری کریں گے کہ کوئی ایک جیسس یا کرائسٹ یا مسیح ہے جس کو عیسائی قوم اپنا خدا مانتی ہے, وہ اس کو اپنی ڈیٹی مانتی ہے, جس کو وہ تین میں سے ایک خدا سمجھتی ہے. اب اس کے بارے میں علی یہ کہنا, میں نہیں کہہ رہا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہنا, میری بات کو نوٹ کیجئے گا, میں کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کے اس خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی اس کو کیا ہوا تھا کہ اس پہ اللہ کی کتاب انجیل اتر رہی تھی اور وہ کنجری سے تیل ملوا رہا تھا. یا آپ جانتے ہیں کہ اسی بات کو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ایک نامحرم جوان عورت اس کے پیروں کے اوپر اپنے بال پھینک رہی تھی, وہ اس کو میں کیسے مرزا کہتا ہے کہ میں کیسے معلوم کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر شہوت پیدا نہیں ہو رہی تھی اور اس کے پاس تو کوئی بیوی بھی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو کچھ تعلقات قائم کر لیتا. بتاؤ اب یار یہ جو ساری باتیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر تو یہ بات کہنے کے اندر قادیانی یا احمدی مربی واقعتاً مخلص ہے تو بھائی ان باتوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں بھی بالکل نہیں کہہ رہا عیسیٰ کے بارے میں کی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کے بارے میں چلو جی کی ہے اور ان کے فرضی خدا کے بارے میں کی ہے. لیکن یار کسی فرضی چیز کو اگر کوئی قوم خدا مانتی ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا, وہاں پہ وہ اپنا موقف کیوں نہیں دیتے؟ میں اس بات کو خدا کی قسم, میں الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کے وضو میں بیٹھا والی, میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل خوشی ہوں کہ وہاں پہ اپنا موقف کیوں نہیں دیتے. جی مرزا بھائی, تو میں بھی اتنا ہی بولوں جتنا امتیاز صاحب بولے. بڑے بالکل اسی چیز بالکل بول سکتے ہیں, آزاد ہیں آپ, کسی احمدی چینل پہ نہیں ہیں آپ. نہیں جزاک اللہ آپ کا. میں پہلے بھی امتیاز صاحب کو یہ مطلب عرض کی تھی کہ جب ہم ہر بات کو اس کی سچویشن میں رکھ کے دیکھتے ہیں نا تو بعض دفعہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم اس بات کو اس کی مکمل سچویشن کو اگنور کر کے ایک پوائنٹ لیتے ہیں نا تو بہت سے ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے. اب بات کچھ یوں ہے, ابھی ہمارے کچھ دیر پہلے گفتگو میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مرزا صاحب نے جی نیو کے ان کے مضمون کو جو ہے ایسے بیان کیا ہے کہ بڑا بےہودہ طریقہ ہے. دوسری بات یہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مرزا صاحب نے ان کے جن کو وہ گاڈ سمجھتے ہیں ان کے خلاف یہ فلاں باتیں کی. اب سچویشن کچھ یوں ہے, میں اس کا عرض کر دیتا ہوں بریفلی. آپ کو وہ سچویشن سمجھنی چاہیے کہ جب مرزا صاحب کا دور تھا تو کرسچینٹی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ کس قسم کی بد زبانی استعمال کی تھی اور کس قسم کا گند اچھالا تھا اسلام کے اوپر, آپ اس تصور کو بھی یہاں سامنے پیش کریں. کرنا چاہیے,
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مرزا صاحب کے دل کو کیا تکلیف پہنچی کہ انہوں نے ان کو ان کی ہی کتابوں کو سامنے رکھ کے بتایا کہ جن کو آپ نبی سمجھتے ہیں یا گاڈ بنایا ہوا ہے، آپ کی کتابوں کے مطابق اس کا یہ سٹیٹس بنتا ہے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی بنیاد کے اوپر ان کا یہ سٹیٹس بنتا ہے، کبھی مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا۔ آپ کوئی ایک بھی حوالہ ایسا پیش کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں، ہر وقت حق کا متلاشی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتا ہوں، کبھی ایسا مجھے آپ پروف کر دیں کہ مرزا صاحب نے قرآن کی تعلیم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے ایک معصوم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گمراہ ہونے کی اپنے امتیاز صاحب؟ لیکن یہ آپ مجھے کنونس تو کریں کبھی اس بات کے اوپر۔ آپ کی بات یہ ہے اصل میں۔ اور جی جی، نہیں بس اتنی سی بات۔ آپ کر سکتے ہیں اور کرنا ہے تو کوئی ایسی نہیں، آپ آپ نے مجھے پورا موقع دیا بات کرنے کا۔ میں مرزا علی صاحب بجائے آپ کے امتیاز صاحب کے سامنے یہ چیز رکھوں گا تاکہ وہ اس چیز کو واضح کر دیں کہ کیا قرآن کسی انسان کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر دوسرا انسان تیرے نبی کو، تیرے اللہ کو برا بھلا کہے تو بھی برا بھلا کہنے کا حقدار ہے؟ اس چیز کو درمیان میں رکھتے ہوئے ذہن میں آپ بات کا جواب دیجیے۔ جی میں بالکل حق نہیں دیتا۔ اچھا دیکھیں شیخ صاحب، میں نا اس میں دو باتیں کروں گا۔ جی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو نا، میں ریپیٹڈلی ایک بات یہ کر رہا تھا کہ میں اس وقت دیکھیں دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے کہ جو مرزا صاحب کے مخاطب تھے کیا وہ نبی عیسیٰ تھے یا کوئی اور تھا، میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا، یہ ایک بالکل علیحدہ موضوع ہے۔ اب اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک غیر مسلم قوم کے ساتھ مخاطب ہونا، اور جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ وہ غیر مسلم قوم جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی غلط زبانیں دراز کر رہی ہے، تو اس جواب کے اندر اس کو جواب دیتے ہوئے اس غیر مسلم قوم کے جو فرضی خدا ہیں ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کرنا کہ بھئی ان کو شہوت ہوتی تھی، میں کیسے مان لوں، یہ وہ کنجری سے تیل منواتے تھے، میری بات کو سمجھیے گا، وہ ٹاپک اس وقت ڈسکس ہو ہی نہیں رہا۔ علی آپ نے جو بات کی ہے نا، آپ نے بنیادی طور پہ ایک بات کی ہے، آپ نے کہا کہ کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے تھے، اور آپ نے مجھے کہا کہ امتیاز آپ نے یہ والا پہلو بیان کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ توہین تھی جس نے مرزا صاحب کے دل کو دکھایا، انہوں نے عیسائیوں کے خداؤں کے بارے میں یہ بات کی۔ تو اس میں یہ صرف ایک ہی بات آپ نے کی ہے، یہ اسی ایک بات کے بارے میں یہ میری بات سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو تم لوگوں نے آگے سے صبر کرنا ہے، تم لوگوں نے آگے سے اپنی زبان دراز نہیں کرے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اب یہ دیکھیے گا ذرا، یہ میں آپ کو براہ راست اس کی تعلیمات بتا رہا ہوں میں۔ اور دوسری بات جو شیخ صاحب نے کی تھی، قرآن کریم کی روح سے اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کے اندر کوئی آدمی توہین کر رہا ہے تو مجھے اس توہین کا جواب دینا ہے علمی انداز میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اس توہین کا جواب دیتے وقت ان کے بزرگوں پہ حملہ آور ہو جانا خدا کی قسم یہ اجازت نہیں اسلام کے اندر ہے۔ یہ میں نے آپ نے بھی ایک ہی بات کی تھی، میں نے آپ کی ایک بات کے جواب میں ایک ہی بات کی ہے۔ وہ کیا بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، کیا مرزا صاحب نے صبر کیا؟ دوسری بات، مرزا صاحب نے جب وہ توہین کے جواب میں توہین کی تو کیا اسلامی کے لیے جائز تھا؟ سمپل۔ جی جناب مرزا صاحب، شیخ صاحب کی بات کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے یہ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے خداؤں کو یا بزرگوں کو ہمیں نہیں گالی دینا چاہیے، برا بلا نہیں کہنا چاہیے، پھر وہ ہمارے عزیزوں کو کہیں گے یا خدا کو کہیں گے۔ بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ بنیاد تو رکھ دی ہے، شیخ صاحب نے بات کی، اسی بنیاد کے اوپر ہی میری اور آپ کی بات چل رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کچھ سوری میں وہ جی میں وہ کال بند کی ہے۔ بات کچھ یوں ہے اپنا امتیاز صاحب، اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں یہ جو گستاخی ہے اس کی یہ ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا امر واقع ہونا کہ جو دوسرا بندہ اپنی تعلیمات کے مطابق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرنا، یہ گالی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو گالی سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے جو سٹیٹس بیان کیا ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عیسائیوں کے سامنے،
وہ وہی بیان کیا ہے جو ان کی تعلیم کے مطابق ہے، اور ہندوؤں کے سامنے جو نیو کا سٹیٹس بیان کیا ہے یا جو ان کو سوال دیے ہیں، جواب دیے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق دیے ہیں، نہ کہ اس سے ایکسٹرا بیان کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی کبھی نہیں بھلایا جو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اب میں بریفلی یہ کہتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں یہ اس بات کو کلیئر کرنا تو آپ وہ حوالہ جات مرزا صاحب کے لے کے آئیں کہ جو انہوں نے ان کے بزرگوں کے شان میں گستاخی کی، لیکن وہ ان کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی تھی، پھر یہ بنتی ہے بنیاد۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جی 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 مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے باعث ان کے اندر جو مردانہ صفات کی سب سے اعلیٰ صفت ہے نا، وہ ان کے اندر بالکل پائی نہیں جاتی تھی، اور وہ پائی نہ جانے کے باعث نہ وہ شادی کر سکے اور نہ اپنے ماننے والوں کو کوئی ازدواجی زندگی کا نمونہ پیش کر سکے۔ ابھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے بائبل میں سے وہ دکھائیں کہ جس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہوں، اس کو تو چھوڑ دو، اس کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ جو عیسائیوں کا جیزس تھا ان کے اندر مردانہ صفات کی جو سب سے اعلیٰ صفت ہے، جس کے باعث انسان شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی بنتی ہے، وہ اس سے محروم تھے۔ وہ مجھے دکھائیں بائبل میں۔ جی 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 نہیں میں آپ کو ابھی بائبل کے حوالہ جات کی طرف نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو اپنی جو مجھے سمجھ آئی ہے مرزا صاحب کی باتوں سے اس کو بریف کر دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی باتیں ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے رہا ہوں جو مرزا صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے اگینسٹ جاتی ہو، کیونکہ میں نے کافی تھارو اسٹڈی کر کے میں بریفلی آپ کو بتاتا ہوں، میں نے تھارو اسٹڈی کیا ہوئے ساری چیز، میں نے یہ ساری چیزیں کافی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی ہوئی ہیں۔ میں میرا سوال کیا تھا؟ میرا سوال ادھر ہی آ رہا ہوں نا، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ویٹ تو کریں، کیونکہ ہم نے ٹائم بھی تو بچانا ہے نا، کیونکہ ہماری گفتگو کا وہ حوالہ جات کی طرف جانا جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، کافی ٹائم لیتی ہے، وہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ اب جو مردانہ صفات کی آپ نے بات کی ہے، اب آپ بایولوجیکل سائنس کی طرف جائیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش تب ہوتی ہے جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، تو اس پیدا ہونے والے بچوں کے اندر دونوں صفات پائی جائیں، باپ کی بھی اور ماں کی بھی، جو ہم بایولوجیکلی انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر اس بایولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو ہم اپلائی کریں حضرت علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر، تو یہ ایک ازمپشن نکلتی ہے۔ مرزا صاحب نے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا، اس کو ازیوم کیا ہے کہ اگر اس کو ازیوم کر لیا جائے تو وہ اعلیٰ صفات سے عاری سمجھے جائیں گے، جبکہ انہوں نے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا، ان کا یہ بلیو نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، ان کا یہ بلیو بالکل نہیں تھا کہ وہ مردانہ صفات سے عاری تھے۔ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ان کا بلیو یہی تھا کہ وہ مردانہ صفات رکھتے تھے، ان کی اولاد بھی ہوئی، انہیں پوری زندگی جو ہے نا پوری کی، بعد میں شادی بھی کن کی اولاد ہوئی؟ کن کی؟ حضرت عیسیٰ کی؟ جی، انہوں نے شادی بھی کی، انہوں نے شادی کی، ٹھیک ہے نا، یہ جماعت کا بلیف ہے۔ میری بات سنیں، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جماعت کا بلیو ہے، میں ابھی بات پوری کر لوں جو ان کے ساتھ، نہیں یہاں پہ کلیئر ہو جائے نا، بات آپ پوری کریں گے، میں ٹائم آپ کو پورا دوں گا، مجھے صرف بات سمجھ لینے دیں۔ جی مرزا صاحب نے بقول امتیاز بھائی کے واضح طور پہ لکھا کہ وہ قوت، وہ مردانہ صفت جس کی بنا پہ اولاد ہوتی ہے اور ایک ازدواجی زندگی گزاری جاتی ہے، اس کا کوئی نمونہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ آپ نے ان کی شادی بھی کروا دی، آپ نے ان کی اولاد بھی پیدا کر دی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ مطلب ہے کہ میں نے مطلب نہیں ہے، آپ نے کہا ہے کہ ان کی اولاد بھی ہوئی، ان کی شادی بھی ہوئی۔ اچھا یہ کہا ہے نا آپ نے ابھی کہا ہے مرزا علی بھائی، آپ میں اس کو ریفیوز نہیں کر فرمایا۔ اب آپ یہاں پہ ہماری گفتگو رک جائے گی، وہ اس لیے کہ آپ آگے تب بڑھیں گے جب آپ ان کی شادی اور اولاد کو ثابت کریں گے، کیونکہ آپ کے سامنے فریق مخالف کھڑا ہے یہ کہہ کے کہ اس بندے کے اندر وہ صفت ہی نہیں تھی، نمبر ایک، نمبر دو، اس کی ازدواجی زندگی نہیں تھی۔ کیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ بتائیے مجھے۔ میں نے عرض کی ہے شیخ صاحب، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس بات کو